بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ میں نے طالبان کے احکامات نہیں مانے اور اب میں روپوش ہوں۔ پنجشیر کا جھگڑا ختم، 90% حصہ طالبان کے کنٹرول میں آ گیا۔ امریکہ کی جانب سے افغان عوام کے لیے امداد فراہم کیے جانے کا امکان۔ طالبان نے امریکی فوجی گاڑیاں ایران کے حوالے کر دیں۔ DGISI جنرل فیض حمید حکومت بنوانے کابل پہنچ گئے۔ روی شاستری نے عمران خان کو دنیا کا بہترین کپتان قرار دے دیا۔ کابل پر طالبان کے کنٹرول کے بعد امریکہ پاکستان سے کیا مطالبہ کرتا رہا؟ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ گوگل نے افغانستان کی حکومت کے متعدد ای میل اکاؤنٹس کو بلاک کر دیا ہے۔ اکاؤنٹس لاک ڈاؤن کرنے کا یہ فیصلہ افغان حکومت کے سابق اہلکاروں اور ان کے عالمی پارٹنرز کے ڈیجیٹل رابطوں کے ٹریل کے بارے میں پھیلتے خوف کو کم کرنے کے لیے کیا گیا۔ رپورٹس میں یہ خدشہ ظاہر کیا گیا تھا کہ بائیو میٹرک اور افغان پے رول ڈیٹا بیس کو نئے حکمران اپنے مخالفین کی تلاش کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ سابق حکومت کے ایک ملازم نے بتایا کہ طالبان سابق حکومتی عہدیداروں کے ای میل اکاؤنٹس حاصل کرنا چاہ رہے تھے۔ سرکاری ملازم کا کہنا تھا کہ گزشتہ ماہ کے آخر میں طالبان نے ان سے کہا تھا کہ جس وزارت کے لیے وہ کام کر رہے تھے اس کا ڈیٹا سرور میں محفوظ رکھا جائے۔ اس کا کہنا تھا کہ اگر میں ایسا کرتا ہوں تو وہ وزارت کے سابق عہدیداروں کی سرکاری خط و خطابت کے ڈیٹا تک رسائی حاصل کر لیتے۔ طالبان سابق افغان حکومت کے عہدیداروں کے سرکاری ای میلز اکاؤنٹس تک رسائی چاہتے ہیں۔ سرکاری ملازم نے بتایا کہ انہوں نے طالبان کے احکامات نہیں مانے اور اب وہ روپوش ہیں۔ افغانستان میں وزارتیں اور سابق حکومت کے عہدیدار سرکاری رابطوں کے لیے گوگل سرور اور ای میل سروس استعمال کرتے تھے۔ افغانستان کا صدارتی دفتر بھی گوگل ہی استعمال کرتا تھا۔ انٹرنیٹ سیکیورٹی انٹیلیجنس فرم ڈومین ٹولز کے ریسرچر اینڈرسن نے بتایا کہ اگر ایسا ہوا تو یہ معلومات کا ایک خزانہ فراہم کر دے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ تاہم یہ واضح نہیں ہے کہ گوگل نے ان اکاؤنٹس کو طالبان کے ہاتھوں میں محفوظ رکھنے کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں۔ طالبان کا کہنا ہے کہ انہوں نے پنجشیر میں مخالف ملیشیا کے متعدد کمانڈروں کے ہتھیار ڈالنے کے بعد فی الحال جنگ روک دی ہے اور اب تک وہاں کا 90% حصہ ان کے کنٹرول میں آ چکا ہے۔ تاہم مزاحمتی گروپ کے اہم رہنما امر اللہ صالح کے مطابق پنجشیر میں اس وقت بھی شدید لڑائی جاری ہے۔ طالبان نے پنجشیر کے سب سے بڑے ضلع پریان کا کنٹرول بھی حاصل کر لیا ہے۔ پنجشیر میں اس وقت کچھ مزاحمت کاروں کی جانب سے ممکنہ حملوں کے پیش نظر طالبان نے ایسے عناصر کو ڈھونڈ نکالنے کے لیے سرچ آپریشن جاری رکھا ہوا ہے۔ طالبان کی جانب سے جمعے کو فیصلہ کن لڑائی کا اعلان کیا گیا تھا، جس کے بعد صبح سویرے طالبان نے مشاورتی اجلاس کے بعد پنجشیر ندی کو عبور کر لیا تھا۔ تاہم شام کو ان کی جانب سے لڑائی روکنے کا دعویٰ کیا گیا۔ آج دن بھر شدید لڑائی میں طالبان نے گورنر پنجشیر کے داماد سمیت 34 مخالف جنگجوؤں کو مار دیا ہے، جس میں 4 اہم کمانڈرز بھی شامل ہیں۔ پنجشیر کے مزاحمتی گروپ کے رہنما امر اللہ صالح کے تاجکستان فرار ہونے کی اطلاعات بھی گردش کر رہی ہیں۔ تاہم اپنے ایک ویڈیو بیان میں انہوں نے ملک چھوڑنے سمیت لڑائی رکنے کی تردید کی ہے۔ امر اللہ صالح کا کہنا ہے کہ انہوں نے ملک نہیں چھوڑا اور اس وقت پنجشیر میں ہی موجود ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پنجشیر میں لڑائی میں شدت آ چکی ہے۔ امر اللہ صالح نے بتایا کہ طالبان نے محاصرہ کر کے پنجشیر کے راستے بند کر دیے ہیں، لہذا اقوام متحدہ اور عالمی رہنما علاقے تک رسائی روک دینے والے طالبان کے اس اقدام کا نوٹس لیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ طالبان نے علاقے میں پانی اور بجلی بھی بند کر دی ہے، جبکہ ادویات کی سپلائی بھی منقطع ہے۔ دوسری جانب طالبان کا کہنا ہے کہ پنجشیر میں مخالف ملیشیا کے لوگ ہتھیار ڈال چکے ہیں اور وہاں سے فتح کی خبریں آ رہی ہیں۔
دوسری جانب طالبان کے پنجشیر میں شدید لڑائی کے بعد فتح یابی کے دعوے پر کابل میں ہوائی فائرنگ کی گئی، جس کے نتیجے میں 17 افراد مارے گئے اور 41 زخمی ہوئے۔ طالبان کی جانب سے پنجشیر میں فتح کے دعوے کے بعد کابل ہوائی فائرنگ سے گونج اٹھا۔ طالبان نے اپنے جنگجوؤں کو ہدایت کی ہے کہ اللہ کا شکر ادا کریں، ہوائی فائرنگ سے گریز کریں۔ جو ہتھیار اور گولہ بارود آپ کے ہاتھ میں ہے، اسے ضائع کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے، اس لیے بلا ضرورت گولی نہ چلائیں۔ طالبان کی مقامی قیادت کی جانب سے پنجشیر کو فتح کرنے کے دعوے کے 20 گھنٹوں کے بعد بھی طالبان کے ترجمانوں کی طرف سے حتمی تصدیق نہیں ہو سکی۔ ملا عمر کے بیٹے ملا محمد یعقوب نے کہا ہے کہ ہوائی فائرنگ بیت المال سے خیانت ہے اور اسے لوگوں کی زندگی کو خطرے میں ڈالنا ہے۔ مومن فتح یا خوشی کا اظہار ہوائی فائرنگ سے نہیں بلکہ رب کے آگے جھکنے اور سجدے سے کرتا ہے۔ امریکی کانگریس ممکنہ طور پر اقوام متحدہ اور افغانستان کے لیے انسانی امداد فراہم کرنے والی دیگر ایجنسیوں کو مالی اعانت فراہم کرے گی، لیکن عملی طور پر اس بات کا کوئی امکان نہیں ہے کہ وہ طالبان کی قیادت میں نئی افغان حکومت کو براہ راست مالی مدد فراہم کرے۔ امریکہ سن 2001 میں طالبان حکومت کے خاتمے کے بعد سے افغانستان کو امداد فراہم کرنے والا ایک بڑا ملک رہا ہے۔ امریکہ نے افغانستان کے لیے تقریباً 130 ارب ڈالر مختص کیے تھے۔ امریکی کانگریس کا کہنا ہے کہ اندرونی طور پر بے گھر ہونے والے افغانوں اور پناہ گزینوں کے لیے انسانی امداد فراہم کرنا تقریباً یقینی ہے، لیکن حکومت کو نہیں، کم سے کم اس وقت تو نہیں۔ افغان طالبان نے امریکی فوجی گاڑیاں ایران کے حوالے کر دی۔ طالبان کی جانب سے ایرانی حکام کو امریکی فوجی گاڑیوں کی فراہمی کے بعد قافلے کو تہران یعنی ایران کی جانب جاتے ہوئے دیکھا گیا۔ دفاع اور سیکیورٹی کے امور کے ماہر جوناتھن کا کہنا ہے کہ ان گاڑیوں کا نقصان امریکہ کے لیے ایک اور شرمندگی ہے، اور اگر یہ گاڑیاں قیمتی ٹیکنیکی معلومات نکالنے یا عراق میں امریکی فورسز کے روپ میں استعمال ہوتی ہیں تو یہ مستقبل میں امریکہ کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اس بارے میں واشنگٹن کی انٹیلیجنس ایجنسیوں سے سنجیدہ سوالات ہونے چاہیے۔ یہ خبر اس وقت سامنے آئی جب 31 اگست کو افغانستان سے امریکی انخلاء کے بعد طالبان کابل میں امریکی ساز و سامان اور آلات کے ساتھ پریڈ کرتے نظر آئے۔ سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو کلپ پوسٹ کیا گیا ہے جس میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایران نے کچھ امریکی ٹینک بھی حاصل کیے ہیں۔ افغان سیکیورٹی فورسز کو امریکہ کی جانب سے 70,000 سے زیادہ فوجی گاڑیاں مہیا کی گئی تھیں۔ پاکستان کے ISI کے ڈائریکٹر جنرل DG لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید افغانستان کے دارالحکومت کابل پہنچ گئے۔ DG ISI کے ساتھ ایک اعلیٰ سطح کا وفد بھی کابل گیا ہوا ہے۔ جنرل فیض حمید کی کابل ایئرپورٹ پر تصویر بھی سامنے آئی ہے جس میں انہوں نے ہاتھ میں چائے کا کپ پکڑا ہوا ہے۔ پاکستانی وفد طالبان کی افغان شورا کی دعوت پر کابل کا دورہ کر رہا ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید طالبان قیادت سے پاک افغان سیکیورٹی اور نئی حکومت بنانے کے بارے پر بھی بات چیت کریں گے۔ انڈیا کے سابق سٹار کرکٹر روی شاستری نے وزیر اعظم عمران خان کو دنیا کے بہترین کپتانوں میں سے ایک قرار دے دیا۔ سابق بھارتی کرکٹر اور موجودہ کوچ کا کہنا تھا کہ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں، ریکارڈ گواہی دے رہے ہیں۔ جو بھی عمران خان کے خلاف کھیل چکا وہ بطور کپتان، کھلاڑی اور آل راؤنڈر ان کے قد کاٹ کو جانتا ہے۔ روی شاستری نے ہنستے ہوئے ایک واقعہ بیان کیا کہ ایک میچ میں عمران خان ٹریفک مسائل کی وجہ سے تاخیر سے آئے اور فوری طور پر بولنگ شروع کرنا چاہتے تھے۔ بطور کپتان میں نے اعتراض کیا کہ قانون کے مطابق وہ ایسا نہیں کر سکتے، تو عمران خان نے وسیم اکرم اور دیگر بولر سے کہا کہ باؤنسر سے ذرا اس کا امتحان لو۔ بعد میں شارجہ میں ایک اور انٹرنیشنل میچ کے دوران بھارت اچھی پوزیشن میں تھا کہ انفٹ ہونے کی وجہ سے میں نے رنر منگوانے کے لیے کہا تو عمران خان نے صاف انکار کر دیا۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ کپتان ماضی کا واقعہ نہیں بھولے اور بدلہ اتار دیا۔
اس کے بعد میں جلد ہی آؤٹ ہو گیا اور ٹیم اچھا ٹوٹل نہ بنا سکی۔ عمران خان میدان میں کسی کو معاف نہیں کرتے تھے، باہر بھی خاموش، لیکن حریف کھلاڑیوں سے دوستانہ تعلقات رکھتے تھے۔ طالبان کے کابل پر کنٹرول کے بعد جو بائیڈن انتظامیہ پاکستان پر دباؤ ڈال رہی تھی کہ وہ ہمارے ساتھ تعاون کرے، جبکہ پاکستانی حکام کی دلچسپی اس بات میں تھی کہ امریکہ افغانستان سے بین الاقوامی انخلا میں ان کی کوششوں کی کھل کر تعریف کرے۔ امریکی میگزین پالیٹکس نے یہ انکشاف سفارتی دستاویزات کے تناظر میں کیا ہے۔ واشنگٹن سے شائع ہونے والی اس میگزین نے حساس ای میلز اور سفارتی خط و کتابت کو دیکھنے کے بعد رپورٹ کیا کہ 15 اگست کو کابل کے طالبان کے قبضے جانے کے بعد امریکہ پاکستان کے تعاون کا خواہش مند تھا۔ میگزین کا کہنا ہے کہ لیک ہونے والی حساس دستاویزات کا اس کی ٹیم نے جائزہ لیا ہے، جس میں پاکستانی حکام واشنگٹن سے یہ چاہ رہے تھے کہ وہ ان کوششوں کی تعریف کرے جو پاکستان کابل سے بین الاقوامی انخلا میں تعاون کے لیے کر رہا ہے۔ میگزین کی رپورٹ کے مطابق جو بائیڈن انتظامیہ یہ سب کچھ نہایت ہی خاموشی سے کر رہی تھی اور پاکستانی حکام سے اپنے رابطوں اور بات چیت کے حوالے سے کھل کر سامنے نہیں آ رہی تھی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ امریکی حکام پاکستان کو افغان طالبان پر اثر و رسوخ کی وجہ سے اہمیت دیتے ہیں اور ایٹمی ہتھیاروں سے لیس ملک کی حمایت کھو کر پاکستان کو صرف چائنا کے زیر اثر نہیں دیکھنا چاہتے۔ لیک شدہ دستاویزات یہ ظاہر کرتی ہیں کہ دونوں ملکوں کی حکومتیں اگلے اہداف کے حوالے سے ایک دوسرے سے اتفاق نہیں کر پا رہی تھیں۔ امریکی حکام نے طالبان کے افغانستان میں گھر گھر جا کر مخالفین کو نشانہ بنانے کی رپورٹس پر سوالات اٹھائے تو پاکستان نے امریکی حکام کو بتایا کہ پاکستان کی گراؤنڈ آبزرویشن کے مطابق طالبان گھر گھر جا کر مخالفین کو نشانہ نہیں بنا رہے، بلکہ وہ افغان شہریوں کو تحفظ فراہم کرنے اور کسی قسم کی انتقامی کارروائی نہ کرنے کی یقین دہانی کرا رہے ہیں۔ اس بات چیت میں امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے بتایا کہ انہوں نے افغانستان سے آنے والی رپورٹس دیکھی ہیں اور وہ امید کرتے ہیں کہ طالبان انتقامی کارروائیاں نہیں کریں گے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔